اہل ایمان کیونکہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اس سے شیاطین کا جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے کی طاقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ یعنی کہ گناہوں سے معصوم انسانوں کو قرار نہیں دیا گیا بلکہ شیاطین کی قید کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان میں شیطان اگر جکڑے جاتے ہیں تو پھر انسان گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں اہل علم نے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ یہ شیاطین کو قید کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک مطلب تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام حلیمی سے یہ نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کیونکہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو اس سے شیاطین کا جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے کی طاقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو وہ مومنین کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر اس طرح وار نہیں کر سکتے جس طرح کہ وہ دیگر ایام کے اندر کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مومنین کثرت سے اذکار، استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت اور نماز اور قیام اللیل میں مصروف ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی چند اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کرنے کا مطلب حقیقی قید نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ وسوسہ کرنے کی جو صلاحیت ہے جو ان کو دی ہوتی ہے اس کو جو ہے نا غیر مؤثر کر دیا ہوتا ہے، کہ وہ وسوسہ کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں لیکن وہ اس کا اثر اتنا زیادہ انسانوں پر نہیں ہوتا۔ اور تیسری جو وجہ اہل علم نے یا تیسرا معنی جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد تمام شیاطین نہیں ہیں بلکہ خاص قسم کے شیاطین جو جنہیں سرکش شیاطین کہا جاتا ہے۔ شیطان مارد کے جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں کہ سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں جو زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں، وہاں سے باتیں چراتے ہیں، پھر زمین پر لے کر آتے ہیں، اس سے مراد وہ مارد شیاطین ہیں، سرکش شیاطین ہیں، نہ کہ تمام شیاطین اس سے مراد ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ وہ وسوسہ تو کرتے ہیں لیکن اس وسوسے کی جو ہے تاثیر اہل ایمان پر نہیں ہوتی۔ الغرض یہ تمام معنی بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں بنیادی جو عقیدے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ چیز بتائی کہ شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، تو یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ شیاطین کو واقعی ہی اور حقیقتاً قید کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر جس میں شیاطین کو قید کرنے کا ذکر ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں پر وہ وسوسہ نہیں کر سکتے، یا مثال کے طور پہ لوگوں کو برائی سے جو ہے رمضان کے مہینے میں بالکل جو ہے معصوم قرار دے دیا گیا ہے، بلکہ اس میں شیاطین کی قید کا ذکر ہے، اور اس قید کی کیفیت جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم اس پر ایمان رکھیں گے کہ وہ قید ہوتے ہیں رمضان میں، اور اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں کہ اہل ایمان کا دل جو ہے ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، نیکی کی طرف جو ہے زیادہ راغب ہوتا ہے، صدقات خیرات کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قید کی کیفیت جانتے ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس لحاظ سے۔ تو ہم یہی ایمان رکھیں گے کہ یہ ایمان کی بات ہے، اور جو قید کرنے کی کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ باقی جو انسان کو گناہ میں مبتلا ہونا ہے، انسان کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، اس کے علاوہ انسان کا اپنا نفس بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، پھر انسان کی اپنی جو ایک فطرت جس پر چلا آ رہا ہے رمضان سے پہلے گناہوں کی، رمضان میں بھی مبتلا اس میں ہو جاتا ہے۔ تو حدیث کے اندر یعنی کہ گناہوں سے معصوم انسانوں کو قرار نہیں دیا گیا بلکہ شیاطین کی قید کا ذکر ہے، تو اسی پر ہم جو ہے وہ یقین رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔